TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میری پہلی ملاقات جلیل سے اپنے دفتر میں ہوئی۔ چند آسامیاں نکلی تھی جن کی بابت اشتہار دے دیا گیا تھا۔ وہ اسی سلسلے میں آیا تھا۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک جھلک دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ میرے دل پر بھی اس بے روزگار نوجوان کا چہرہ نقش ہو گیا۔ جس روز انٹرویو تھا وہ دوبارہ آیا۔ آج اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ شاید وہ بہت ضرورت مند تھا۔ گھبراہٹ اس کی اضطرابی کیفیت سے عیاں تھی۔ وہ کسی اچھے گھرانے کا چشم چراغ لگتا تھا۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے۔ خدا کرے یہ نوجوان انٹرویو میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے دعا کی۔ بدقسمتی سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ افسوس ہوا۔ سوچنے لگی کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ 5 برس سے میں اس آفس میں کام کر رہی تھی، تاہم یہاں ملازمت دلوانے میں کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے مگر میں اسے بھول نہ سکی۔ اب بھی اس کا خیال آ جاتا تھا۔ 1 ماہ بعد وہ پھر دکھائی دیا۔ اپنے دوست سے ملنے ہمارے دفتر آیا تھا۔ اس کے دوست کا نام صادق تھا۔ اپنے کولیگ صادق سے سلام دعا تھی۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو لڑکا آتا ہے کیا اس کو ملازمت ملی؟ ابھی تک نہیں ملی میڈم، حالانکہ اس نے کافی جگہ کوشش کی ہے۔ ماسٹرز کیا ہے فرسٹ ڈویژن میں۔ ہماری کلاس کا لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ شاید اس کی قسمت خراب ہے۔ دراصل زمانہ سفارش کا ہے صادق صاحب۔ جہاں قابلیت اور قسمت کام نہ کریں وہاں سفارش کام کر جاتی ہے، مگر جلیل کے پاس سفارش نہیں ہے۔ صادق سے ہی مجھے اس کا نام معلوم ہوا اور اسی نے تعارف کرایا۔ اب جب بھی وہ اس کے پاس آتا مجھ سے بھی سلام دعا کرتا، کہتا میڈم آپ تو یہاں سینئر ہیں، کبھی سیٹ نکلے تو میرے لیے کوشش کیجیے گا۔ میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں واقعی تہ دل سے اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ خدا جانے جلیل کے کیسے حالات تھے۔ یہ روزگار کی تلاش میں پریشان رہتا تھا۔ ایک دن جلیل مجھے بازار میں ملا۔ اپنے لیے شوز خریدنے دکان میں گئی تھی۔ وہاں وہ ایک بزرگ خاتون کے ساتھ نظر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ تم کیسے ہو؟ بہت دنوں سے صادق کے پاس نہیں آئے۔ سروس کی تلاش میں ہوں میڈم، تبھی وقت نہیں ملا۔ سروس ملی؟ ابھی نہیں ملی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ تبھی اس نے اپنی والدہ سے میرا تعارف کروایا۔ یہ امارہ میڈم ہیں، صادق بھائی کے آفس میں کام کرتی ہیں۔ بزرگ خاتون نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیا جوتا خریدنے آئی ہو؟ میرے لیے بھی پسند کر دو بیٹی، یہ جو جلیل نے نکلوائے ہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ضرور آنٹی۔ میں نے کچھ جوتے ان کی عمر کی مناسبت سے نکلوا کر دکھائے۔ میں نے چند لمحے بغور دیکھنے کے بعد ان جوتوں میں سے ایک جوڑا منتخب کر لیا اور کہا یہ لے لیں، مجھے آپ کے پیروں میں پہنا ہوا اچھا لگا ہے، بہت ڈیسنٹ ہے آپ کے لحاظ سے۔ انہوں نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا اور فیصلہ کن انداز میں بولی بس یہی لوں گی، ان کو پیک کرا دو۔ ان کی مشکل چونکہ میں نے منٹوں میں حل کر دی تھی سو وہ بہت خوش تھی۔ کہنے لگی بیٹی کسی روز ہمارے گھر آؤ، تم ملنے آؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ضرور آؤں گی آنٹی، تم مجھ سے فون نمبر لے لو، جس روز آنا ہو مجھے فون کر دینا، بڑے بیٹے سے کہہ کر ڈرائیور بھیج دوں گی۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ آنٹی کی مالی حالات یقیناً درست ہیں جو گاڑی بھجوا سکتی ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جلیل صادق کے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنی والدہ کا پیغام دیا۔ وہ کہتی ہیں امارہ نہیں آئی، اس اتوار کو کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، میری والدہ بوڑھی ہیں اور وہ وعدے کی بھی پکی ہیں، اس لیے پکی بات کروں۔ ٹھیک ہے، میں اس اتوار کو آؤں گی۔ اتوار کے روز صبح 10 بجے اس کی امی کا فون آ گیا، بیٹی تم آ رہی ہو نا؟ میں ٹھیک 5 بجے گاڑی بھجوا دوں گی، ڈرائیور کے ساتھ جلیل آئے گا۔ تم اپنی امی اور بہن یا بھابھی جو بھی آ سکیں ان کو بھی ضرور ساتھ لے آنا، ہم اکٹھے چائے پئیں گے۔ مجھے اس شفیق آنٹی کی توجہ بھلی لگی مگر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وجہ بعد میں سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے جلیل کے ساتھ مجھے ایک نظر میں پسند کر لیا تھا۔ پہلی بار میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ان کے گھر گئی جو شادی شدہ تھیں اور باجی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا۔ بہت عمدہ مکان اچھے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ صاف ستھرے ماحول کو دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ جب جلیل کے گھر والوں سے ملے تو اور بھی خوشی ہوئی کیونکہ سبھی گرم جوشی سے ملے تھے۔ یہ بہت مہمان نواز لوگ تھے۔ رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور طور طریقے سے نہایت اچھے، سلجھے ہوئے اور اعلیٰ خاندان کے لگے۔
باجی کو جلیل اور اس کے گھر والے پہلی نظر میں بھا گئے۔ وہ بھانپ گئیں کہ اس کی والدہ نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ امی ابو اور باجی کو میری شادی کی فکر تھی، جبکہ ابھی تک انہیں اپنے مطلب کا کوئی رشتہ نہیں ملا تھا۔ باجی کو یہ لوگ پسند تو آئے، لیکن اندازہ یہ تھا کہ شاید یہ رشتہ چاہتے ہوں۔ بہرحال یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے گھر جانے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر انہوں نے جلیل کے لیے میرے رشتہ مانگا تو میں ہاں کر دوں گی۔ بے شک وہ ابھی تک بے روزگار تھا، لیکن یہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی آمدنی کافی تھی اور گھر بھی وہی چلا رہے تھے۔ کوئی سدا بیکار تو نہیں رہتا، لہٰذا میں نے اس کی بے روزگاری کو کچھ اہمیت نہ دی۔ ایک روز آنٹی نے امی کو فون کیا کہ وہ اپنے بیٹے جلیل کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھیں۔ امارہ کے والد سے مشورہ کر کے جواب دوں گی، امی نے کہا۔ انہوں نے ابو سے مشورہ کیا۔ وہ بولے، بیگم رشتہ دیکھنا عورتوں کا کام ہوتا ہے، تم لوگ آپس میں ملتی ہو، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دل تو مطمئن ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن برسر روزگار نہیں ہے۔ بڑا بھائی سارے کنبے کا خرچہ اٹھاتا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ لڑکے کا برسر روزگار ہونا چاہیے، خواہ کم کمائی یا زیادہ، لیکن بے روزگاری سے ہماری بیٹی کے لیے مسائل ہوں گے، جیٹھ اور جیٹھانی کے دباؤ میں رہے گی۔ امی نے یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے جواب دیا، امی میں کیوں دباؤ میں رہوں گی، میری اپنی ملازمت تو ہے نا، معقول تنخواہ ہے، اگر آپ کو یہ رشتہ ٹھیک لگتا ہے تو کر دیں۔ والدہ سمجھ گئیں کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں بلکہ خوش ہوں، تو انہوں نے ہاں کر دی اور یوں میری شادی اسی نوجوان سے ہو گئی، پہلی نگاہ ہی میں، جس کی صورت میرے دل کے آئینے پر نقش ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اپنی شادی سے خوش تھے۔ انہوں نے میری سروس پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ساس بڑی بہو سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ دفتر میں ہوتی تو میری غیر موجودگی میں میرے کام کروا دیتی، گھر آتی کھانا تیار ملتا، اپنے ہاتھوں سے اماں جی کھانا لا کر مجھے دیتی۔ یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ اپنے والدین کے گھر سے بھی زیادہ آرام ملا تھا، اور یہ جلیل کی والدہ کی بدولت تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں، میں تہہ دل سے ان کی مشکور تھی۔ وقت گزرنے لگا، جلیل اب بھی نوکری ڈھونڈ رہے تھے۔ حالانکہ گھر میں کسی شے کی تنگی نہ تھی، لیکن ان کو خود سے یہ احساس تھا کہ وہ نہیں کماتے اور بڑے بھائی کی کمائی پر انحصار کیا ہوا ہے۔ بہت مایوس ہو جاتے تو میں ڈھارس دیتی۔ ابھی ہماری شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم جلیل کا حلقہ احباب کیا تھا، وہ پہلے سے کسی ایسے گروہ کا حصہ تھے یا اچانک غلط قسم کے گینگ میں جا پھنسے تھے۔ ایک روز 5 بجے شام جب اپنے آفس سے لوٹی تو جلیل گھر پر موجود نہ تھے۔ وہ رات 10 بجے تک نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ اچانک دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ جلیل ہاتھ میں ایک بریف کیس لیے کھڑے تھے۔ آتے ہی کہا، یہ کسی کی امانت ہے، اس کو چھپا دو اور ہرگز کسی کو تم نہ بتانا، 2-4 دن بعد تم سے لے لوں گا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیے۔ میں نے سوال نہ کیا، بس اتنا کہا، ساری رات آپ کہاں تھے؟ فکر سے مجھے نیند نہیں آئی۔ اتنی دیر کیوں کر دی گھر آنے میں؟ اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی سونے دو، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ صبح دیر تک وہ سوتے رہے جیسے نیند کی گولی کھائی ہو۔ میں اتنی پریشان تھی کہ اس روز آفس نہ گئی۔ طرح طرح کی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ یہ کہاں گئے تھے؟ بریف کیس کو چھپانے کا کیوں کہا؟ اس میں کیا ہے؟ ایسے کئی سوالات تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ اسی پریشانی میں دوپہر گزر گئی۔ بریف کیس کو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے ڈال دیا تھا، لیکن سوچ میں تھی کہاں چھپاؤں۔ میں جلیل کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جلیل شام کو بیدار ہوئے مگر کمرے سے نہیں نکلے۔ جیٹھ اپنے آفس سے گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی گیراج میں پارک کی۔ خدا جانے کیوں آج میرا دل ذرا سی آہٹ پر دھڑک جاتا تھا۔ ابھی بھائی کمال کو آئے چند منٹ ہوئے تھے کہ بیل ہوئی۔ انہوں نے گیٹ پر جا کر دیکھا، پولیس والے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے صاحبوں؟ میرے جیٹھ نے پوچھا۔ آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے؟ وہ کیوں بھائی؟ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے آپ عزت دار ہیں، لیکن ہمیں آپ کا بھائی جلیل مطلوب ہے۔ وہ گھر پر ہی ہے، آئیں بات کر لیں۔ اگر کوئی جرم کیا ہے تو شوق سے گرفتار کر لیں۔ 2 پولیس والے اندر آئے۔ کمال بھائی نے مجھے بلا کر کہا، جلیل سے کہو باہر آ جائے۔ میں بھی تھانے پہنچتا ہوں، مگر گھر کی تلاشی نہیں لے کہ ہماری بدنامی ہوگی۔ پولیس والے جلیل کو لے گئے، کمال بھائی بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ بیان نہیں کر سکتی اس وقت ہماری کیا حالت تھی۔
2 घंटे बाद कमाल भाई वापस आए और कहा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम ये जलील से कहती हो कि बिज़नेस करो, नौकरी नहीं मिलती तो बिज़नेस कर लो। बिज़नेस क्या ऐसे ही बगैर सरमाए से होता है? तुमने इसके दिमाग में बात ऐसे भरी कि इसने कारोबार करने की खातिर ये गलत काम किया है। मेरी समझ में ना आया कि ये क्या कह रहे हैं। ज़रूर मैं जलील को कहा करती थी कि भाड़ में जाए नौकरी अगर नहीं मिलती। भाईजान से कहो कि तुम्हारे सरमाए से मदद करें और तुम अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर लो, वरना यूं बेकार रहकर ज़िंदगी इज़्ज़त से नहीं गुजार सकोगे। मुझे क्या खबर थी कि जलील इतने हिस्सास हैं कि वो मेरे इसरार से तंग आकर ऐसा कदम उठा लेंगे कि सारे ख़ानदान की इज़्ज़त पर बन आएगी। अभी तक मालूम न था मामला क्या है, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो पुलिस ले गई थी। लेकिन जब जेठ थाने से लौटे वो बहुत गुस्से में थे। सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर दिया कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुम न मेरे भाई की ज़िंदगी अजीरन करती और ना वो ये गलत काम करता। मुझे कुछ बताइए तो सही, जेठ से कहा। जलील ने क्या किया है? किस मुंह से बताऊं कि डकैती की है इसने और तुमने डकैती का माल भी छुपा लिया है? क्यों मुझे नहीं बता दिया कि ब्रीफ केस तुम्हारे पास है? अब मुझ पर चोरी का माल छुपाने पर पर्चा होगा कि मेरे घर से बरामद हुआ है। चोरी का माल? आप क्या कह रहे हैं कमाल भाई? मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। जलील ने वो ब्रीफ केस मुझे दिया था कि इसको रख दो और किसी को मत बताना, किसी की अमानत है। मैंने रख लिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं है, मगर मुझे कम से कम आगाह तो कर देती जब पुलिस दर पर खड़ी थी। अब इसने खुद बता दिया कि चोरी का माल घर में है। अब लाओ इधर दे दो मुझे वो ब्रीफ केस, ताकि मैं पुलिस के हवाले करके अपनी जान छुड़ाऊं। मैंने ब्रीफ केस इनको दे दिया। उन्होंने खोल कर देखा, इसमें नोटों की गड्डियाँ भरी थीं। उफ मेरे अल्लाह, अगर ये किसी की अमानत है और कमाल भाई बतौर रिश्वत पुलिस को दे रहे हैं तो मैं जलील को क्या जवाब दूंगी? एक लम्हे को मेरे ज़हन में ये बात आई, लेकिन अब ये अमानत बड़े भाई के सुपुर्द करना ही थी कि वो तो बिफरे हुए शेर की तरह मेरे सामने खड़े थे। कमाल भाई ब्रीफ केस लेकर चले गए। खुदा जाने थाने में क्या मामला हुआ कि ब्रीफ केस लेकर उन्होंने मामला ठंडा कर दिया और जलील को घर ले आए। इसके बाद जलील को ऐसी चुप लगी कि मैंने बहुत पूछा कुछ बता दें, उन्होंने कुछ न बताया। घर से निकलना छोड़ दिया और मुर्दा से होकर रह गए। मेरी तो मजबूरी थी, मुझे ऑफिस जाना होता था। मैं जानती हूँ किस दिल से जाती थी। सारा वक्त जलील की फिक्र लगी रहती, डर सा लगा रहता कि इनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। एक दिन ऑफिस से घर लौटी तो अम्मा जान रो रही थी। दौड़कर अपने कमरे में गई, जलील मौजूद नहीं थे। मैंने सास से पूछा जलील कहाँ गए हैं। इससे पहले कि वो जवाब देती, जेठानी ने कहा इनको पुलिस पकड़ कर ले गई है। किसी का रुपया गबन करने के इल्ज़ाम में इनको गबन के केस में इनके दुश्मनों ने पकड़वा दिया। यकीनन मुजरिम ताकतवर लोगों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग जिनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। मगर जलील ऐसे न थे, वो मासूम थे और अपनी मासूमियत की वजह से गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए थे। इसके बाद इनकी ज़मानत भी ना हो सकी और इनको सज़ा हो गई। उन्होंने लंबी जेल काटी। ये एक बड़ा दुख था, बहुत बड़ा धोखा था मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए। इससे भी बड़ा धचका इनके भाई ने दिया। कमाल भाई ने ना सिर्फ इस केस की पैरवी से हाथ उठा लिया, बल्कि उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि इनका छोटे भाई जलील से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने अपने सगे भाई की कानूनन मदद से भी इनकार कर दिया था। मुझसे भी कह दिया था कि जब हमारा अपने भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं तो तुमसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपने मेके जाकर रहो। हम ये घर फ़रोख्त करके इस्लामाबाद जा रहे हैं। बेचारी साथ रोती रह गई और मैं अपना सामान उठाकर मेके आ गई। बता नहीं सकती इन दिनों मेरी क्या हालत थी। वकीलों के दफ्तर के चक्कर लगाए, जो जमा पूंजी थी वो भी जलील को कानूनी मदद फराहम करने की खातिर लौटा दी। इनकी ज़मानत न हो सकी, बल्कि इन पर कत्ल का केस भी डाल दिया गया। जिस वाक़े का आज तक मुझे इल्म ही नहीं हो सका, इसकी सज़ा मुझे यूँ मिली कि जलील ने एक रोज़ जेल से मुझे तलाक भिजवा दी। कहलवाया कि तुम मेरे साथ बदनाम होकर ज़िंदगी कैसे गुजार सकोगी, बेहतर है कि मुझसे लाताल्लुक़ होकर नेक नाम ज़िंदगी बसर करो, इसलिए मैं तुमको आज़ाद कर रहा हूँ। तलाक के कागजात मिल जाने के बाद भी मैंने 7 बरस इसका इंतज़ार किया कि जेल से आज़ाद होकर वो आएंगे तो हम मिलेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका, वो नहीं आए।
ساری دنیا ان کو مجرم مانتی رہی، لیکن میں نے انہیں مجرم نہیں جانا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے، کسی نے ان کی سادگی اور معصومیت سے فائدہ اٹھایا، ان کو پھنسا لیا اور وہ لا علمی میں پھنس گئے۔ رہائی کے بعد وہ کہاں گئے میں نہ جان سکی۔ اے کاش ایک بار مجھے بتا دیتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، میرے دل کو سکون آ جاتا۔ اس واقعے کو مدت گزر چکی ہے، میں ریٹائرڈ ہو چکی ہوں، مگر دل پر آج بھی ایک بوجھ ہے۔ درد اب بھی موجود ہے کہ جلیل کاش مجھے اتنا بتا دیتے کہ وہ مجرم نہیں تھے۔